دنیا کے جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں سب نے اپنی باڈی دکھائی, آپ نے نہیں دکھائی, کیوں؟ پیسے آپ چاہو گے ہم آپ کو دیں گے. رشین ٹی وی سے ہم نے پیسے بھی لیے, ریکارڈ بھی بنائے, اور وہ ان کو مردان لے کر آئے ہیں. یوکرین والوں کو مردان لے کر آئے ہیں, امریکہ والوں کو یہاں مردان لے کر آئے ہیں. تو یہ پٹھان کی بے عزتی ہو گئی کہ یہ پٹھان کا عزت ہو گیا. مجھے تو یہ جو لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں, یہاں ہمیں چیلنج کرتے ہیں, یہ تو ان کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم تو صرف لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. اب یہ فل ٹائم جاب ہے, فل ٹائم ایک سٹوری ہے. سٹوری کو سنسنی خیز آپ بناؤ گے, سٹوری کو آپ جب اچھا بناؤ گے تو اس میں کنٹروورسی ضرور ڈالو گے. میرے ساتھ اکیلے میں مل لو, میرے جو چیز دیکھنا چاہتے ہو میں آپ کو دکھا دوں گا. وہ ریئیکشن بھی دیتے ہیں کہ یار کیا وہ فیمس ہے, پاکستانی ایکٹر ہم سے زیادہ فیمس ہوگا, پوری دنیا الحمدللہ ہمیں جانتی ہے. میری ایک کزن بیٹی تھی کچھ دنوں پہلے, تو انہوں نے ایک ایکٹر کا نام لے لیا میرے سامنے, پاکستانی ایکٹر کا. اب میں 55 ملین فالوورز کا بندہ پوری دنیا جانتا ہے, اسے صرف پاکستانی لوگ جانتے ہیں. مجھے غصہ چڑھ گیا. یہ تو ہوتی رہے گی, زندگی ہے, چلتی رہتی ہے. کبھی وقت آتا ہے شادی کا تو مانگنے جائیں گے بہو کا ہاتھ, کہیں گے ہمارا جو بندہ ہے وہ 1500 کلو کا ہے, تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ میری باڈی میری مرضی. میں دکھاؤں اگر ورلڈ چیمپئن کو بھی لے کر آؤ اور سامنے میں آ جاؤں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کون جیتے گا. مشہور جسم سے تو نہیں ہوا, میں مشہور طاقت سے ہوا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حسین یوسف سے. ناظرین, میں آج آپ کو ایک ایسے انسان سے ملانے والا ہوں کہ 100 میل دور بھی اگر رات کو بچہ روتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے سو جا ورنہ خان باب آ جائے گا. ٹرک, ٹریکٹر, ٹرالی, ان کے بائیں ہاتھ کی بائیں انگلی کا کھیل ہے اٹھانا. روزانہ تقریباً 12 سے 20 انڈے کھاتے ہیں, 4 سے 5 کلو دودھ پیتے ہیں, اور KFC کے برگر تو وہ KFC والے کہتے ہیں بس کرو ختم ہو جائے آپ چلے جائیں. السلام علیکم خان بابا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. خیریت. اچھا خان بابا, یہ بتائیں جب KFC والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بس کر دے ہمارے برگر ختم ہو گئے, پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ KFC نے تو کبھی نہیں کہا, لیکن پشاور میں ایک ریسٹورنٹ ہے, سچ میں ایسا واقعہ میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا. ہم گئے تھے, وہاں پر بوفے لگی تھی. اچھا. میرے ساتھ مردان کے ایک بہت بڑے میرے انکل بھی ہیں, اور وہ نواب ہے مردان کے, میرا فرینڈ بھی ہے. تو وہ میرے ساتھ تھے, ہم گئے تھے, ہمارے ساتھ اپنی ٹیم بھی تھی سارے. ہم بوفے بیٹھ گئے وہاں, تو آخر میں ان کا وہ آنر آیا ایز اے مذاق, انہوں نے کہا کہ بس کرو ہمارے بوفے ختم ہو گئی ہے. اچھا. اچھا خان بابا, گریٹ کالی کو آپ نے ایک چیلنج دیا, اس کے بعد وہ ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آیا. اب میں ہندوستان سے تو واقف نہیں ہوں, لیکن اس کا جواب ہمیں آیا تھا, اور جو آیا تھا وہ اپنے پیپل سارے پبلک نے دیکھا تھا, لیکن ہم اس جواب سے مطمئن ہی نہیں ہے. ریسلنگ جواب ہے, ریسلنگ چیلنج ہے, اس کا جواب یس اور نو میں آتا ہے, بہانوں میں نہیں آتا. پیٹ بڑا ہے, چیسٹ بڑا ہے, آم بڑے ہیں, آپ کا اس سے کیا لینا؟ اس سے میرے ساتھ اس چیز کا کسی کا کیا کام ہے؟ کسی کو لگتا ہے مجھ میں بڑا ہوں, میں یا یہ ہوں وہ ہوں, بس وہ میرا طاقت چیک کرے. میں مشہور جسم سے تو نہیں ہوا, میں مشہور طاقت سے ہوا ہوں. پھر طاقت کے ساتھ جسم بھی ہے, تو میرا ایک وہ چیز دنیا بھر میں وائرل ہے. دیکھیں, یہی تو دنیا کو پتا ہے کہ آپ کا جو وزن ہے وہ تقریباً 2500 کلو ہے. اب اس طرح ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ, وہاں پر ایک سموسوں والا بیٹھتا ہے مردان میں, آپ نے اگر دیکھا ہوگا, وہ مجھ سے بھی بڑا دکھتا ہے. حالانکہ میں ویٹ اس کا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ویٹ بون کا ہوتا ہے. لیکن اب وہ کیوں مشہور نہیں ہے؟ کیونکہ طاقت بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. تو یہی پورا قصہ ہے. ویٹ لفٹر کی تو پہچان ہی نہیں یہی ہے نا کہ وہ دکھتا موٹا ہے لیکن طاقت, میں نے کہا نا, ٹریکٹر, ٹرالی, وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. مطلب جو چیزیں اسٹرینتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں, اور جتنے بھی اسٹرینتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ویٹ لفٹنگ ہو گیا, باڈی بلڈنگ ہو گیا, ریسلنگ ہو گیا, کشتی ہو گئی, تو سب میں آپ اگر ورلڈ چیمپئن کو بھی لے کر آؤ اور سامنے میں آ جاؤں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کون جیتے گا. خان بابا, ہیٹرز یہ جاننا چاہتے ہیں دنیا کے جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں سب نے اپنی باڈی دکھائی, آپ نے نہیں دکھائی, کیوں؟ میں باڈی بلڈر تو ہوں ہی نہیں, میں ویٹ لفٹر ہوں. میری اسٹرانگ مین کی باڈی اور باڈی بلڈر کی باڈی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. باڈی بلڈنگ کرتا ہوں, اس میں شک نہیں ہے, پوری زندگی کی ہے, لیکن وہ پروفیشنل باڈی بلڈر تو نہیں, وہ تو الگ ایک سپورٹ ہے. اچھا, میری باڈی اب میرا اتنا پیٹ ہے تو یہ میں کیا دکھاؤں گا لوگوں کو؟ اب تمہاری باڈی بھی تو کسی نے نہیں دیکھی. فار ایگزامپل, اب میری جو دکھانے کی چیز ہے وہ میں دکھاتا ہوں,
طاقت دکھانے کی چیز ہے وہ میں دکھاتا ہوں. اب میں یار تمہیں اب کیا دکھاؤں؟ مطلب یہ بھی کوئی کہنے والی بات یہ ہے کہ خان بابا باڈی نہیں دکھاتی. اب جب اب اسمارٹ تھے, سلم تھے, باڈی دکھانے والی تھی تو ہر بار دکھایا ہے. اب میں بہت زیادہ بڑا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ فریم لوگوں کو دکھاؤں. مطلب اب میں کیا سمجھاؤں تمہیں پشتو میں, لیکن اردو میں, لیکن سب کچھ لٹک رہا ہوگا. تو پھر وہ چیزیں اب میں مطلب میں نے جتنا فٹنس ہے, جتنا میں فٹ ہوں, جتنا میں اس ویٹ میں بھی 400+ ویٹ ہے میرا, اتنے تک تو ٹھیک ہے. لیکن لازمی بات ہے میری جسم جو سائزز ہے وہ بڑے ہیں, نارمل بندے سے بھی بڑے, چیسٹ ہو گیا, ویسٹ ہو گیا, تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں دکھاؤں. تو لوگ کہتے ہیں, نہیں کہتے, میں اپنے مرضی سے دکھاؤں گا. میں نے زندگی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کبھی دکھاؤں گا نہیں, یہ ویسی بات ہے. آپ پکچرز دیکھیں بڑے, ہمارے چینل سے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خان بابا جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اپنی باڈی دکھائے گا. بالکل دکھائے گا. باڈی اللہ نے دی ہے تو دکھاؤں گا. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, صرف ایک اللہ ہے جو خان بابا کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور میرے لائف میں جو ہوتا ہے, میں جو چاہوں گا, کب کروں گا, جب کروں گا, وہ میری مرضی ہے. مطلب اب وہ ایک نعرہ لگا تھا میری جسم میری مرضی نا, تو وہ تو ایک غلط نعرہ تھا نا ان کے. لیکن لیکن میرے چیز میں, میرے سٹوری میں یہ نعرہ اب ٹھیک ہے, میری باڈی میری مرضی. جب دکھاؤں گا کھلے عام دکھاؤں گا, پوری دنیا کو بول رہا ہوں, کسی سے نہ چھپ کے, پھر سب لوگوں کو دکھاؤں گا. لیکن اب اگر کس کو مسئلہ ہے, بھائی میرے ساتھ اکیلے میں مل لو, میرے جو چیز دیکھنا چاہتے ہو میں آپ کو دکھا دوں گا, وہ مسئلہ نہیں ہے میرا. مطلب اکثر یہ کمنٹ یہ انڈیا سے یا ایسے ہیٹرز مجھ سے بھی مل لیتے نا, باڈی نہیں دکھاتا, یہ دیکھنا چاہتے ہو, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں دکھا دوں گا اکیلے میں. یہ بات ہے. اچھا, آپ کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے, کوئی بچہ گھر سے گاڑی لے کے جاتا ہے باہر, اس کی گاڑی ٹھکتی ہے, گھر آتا ہے, ابا گاڑی دیکھتے ہیں, ابا کہتا ہے چابی تے والا. ہوا ہے. اصل میں مستیاں کرتے ہیں, ریئل لائف میں اس طرح نہیں ہے. بہت سیریس بندہ ہوں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے بیہائنڈ دا سینز میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. سوشل میڈیا ہے, کبھی فلڈس کے ذریعے چیز آ جاتی ہے, مسئلے آ جاتے ہیں, کبھی کرونا آ جاتا ہے, کبھی ڈینگی آ جاتا ہے, کبھی ملک میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ انٹرٹین ہوں. کچھ لوگ اس سے غلط تاثر نکال لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ ہم اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں, چلو ہمارا کنٹینٹ اس طرح ہے, اس میں ویٹ لفٹنگ ہے, ریسلنگ ہے, مارنا پیٹنا ہنسنا ہر چیز اس میں آ جاتا ہے. کیونکہ ریسنگ فل ٹائم جاب ہے, فل ٹائم ایک سٹوری ہے. سٹوری کو سنسنی خیز آپ بناؤ گے, سٹوری کو آپ جب اچھا بناؤ گے تو اس میں کنٹروورسی ضرور ڈالو گے. لیکن طارق جمیل صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا نا, ان کا تو سب کچھ اسلام کے ریلیٹڈ ہے نا. کبھی آپ نے ان کے پیج پر کمنٹس دیکھیں, کبھی ان کو پر بھی تنقید ہو. ہاں, تو آپ چلے جاؤ. ہاں, کوئی میرے خیال سے میں اور نہیں دیکھا, لیکن مجھے ایک دوست نے, ایک ہمارا مولوی دوست تھا, انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے یہ بھیجا تھا, اور یہ آئیڈیا بھی انہوں نے دیا تھا کہ خان بابا آپ کے اوپر اس طرح, میرے اوپر ایک کسی نے روسٹنگ کی, اس نے کہا کیا کرو گے, میں نے کہا میں اس کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اس نے مجھے کہا خان بابا کس کو کریں گے, اب تو پوری دنیا میں مشہور ہے. میں نے کہا تو پھر مجھے کیوں؟ میں نے کہا طارق جمیل صاحب کی انہوں نے مجھے پوسٹ بھیجی, مجھے کہا خان بابا یہ دیکھو. اب طارق جمیل صاحب نے کسی کا کیا کیا, اور ہمارے مسلمان کرتے ہیں. اب اگر ہندو کرتے ہیں تو ہم پھر بھی چلو وہ اچھی چیز نہیں ہے یا غلط ہے, غلط کو ہم کبھی بھی صحیح نہیں بول سکتے. لیکن پھر بھی جب آپ دیکھ لو تو کہیں ہندو ہے تو چلو وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا, کچھ ہندو عزت کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. لیکن مسلمان جب کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کسی چاہنے والے کو دیکھیں, ایک خان بابا ایک ٹیچر ایک کلاس میں آیا, اس نے ایک لائن کھینچی, اس نے کہا کوئی بھی بچہ اٹھ کے اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھائے, بٹ آپ نے اس کو مٹھانا نہیں ہے. تو سارے سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوٹا کیسے کریں گے. وہ لائن اتنی تھی, ٹیچر نے کچھ عرصہ بعد اس سے بڑی لائن کھینچی, اب وہ چھوٹی ہو گئی. کیا آپ نے کامیاب ہونا ہے, اس سے اوپر جاؤ, آپ اس کو گرانے کی کوشش نہ کرو. ہمارے لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو میں آپ کو بتاؤں کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ کے ساتھ آپ ایک بندے کو غصہ ہو, یہ فیمس کیوں ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ نیگیٹو کمنٹ کر لو یا روسٹنگ کر لو, بس یہ دو باتیں تو کہیں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی.
یہ جو لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں ہمیں چیلنج کرتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم تو صرف لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. اب یہ جنید میرے ساتھ بیٹھا ہے، ہزاروں ویڈیوز ہم نے اس طرح بنائی ہے، ایک دوسرے کو چیلنج بھی کیا ہے، اچھے مستی والے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن کیا تو کیا ہے، لیکن بعد میں ایک ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کی مرضیاں ہوتی ہے، تو ہم نے کسی کا بگاڑا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب میں نے پڑھا تھا، میں کمنٹس پڑھتا نہیں، لیکن وہ بس دیکھا تھا کہ پشتوں میں کہہ رہا ہے کہ پٹھانوں کا تم نے نام خراب کیا ہے. کیوں؟ ہم نے کیا کسی کو کچھ اور کام کیا ہے ویڈیو پر کہ ہم نے پٹھانوں کا نام خراب کیا؟ الٹا پٹھانوں کا نام ہم نے مشہور کیا ہے. کون سا پٹھان ہے اس دنیا میں جو پوری دنیا اس کو جانتی ہے؟ ایک پٹھان مجھے دکھاؤ جو پشتو بولے گا اور اس کو پوری دنیا جانے گی. کون سا پٹھان ہے؟ پٹھانی نہیں، کون سا پاکستانی ہے کہ رشین سے ایک چینل آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ انٹرویو بھی کرنا چاہتے ہیں، تم یہ ٹرک کھینچو تو ورلڈ ریکارڈ بھی بنے گا، اور مجھے آپ کو جتنے پیسے آپ چاہو گے ہم آپ کو دیں گے. رشین ٹی وی سے ہم نے پیسے بھی لیے ہیں، ریکارڈ بھی بنائے، اور وہ ان کو مردان لے کر آئے ہیں، یوکرین والوں کو مردان لے کر آئے ہیں، امریکہ والوں کو یہاں مردان لے کر آئے ہیں. تو یہ پٹھان کی بے عزتی ہو گئی کہ یہ پٹھان کا عزت ہو گیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ تو چلو ایک کمنٹ تھا نا، پوری دنیا 99% لوگ ہمارے ساتھ سیلفیاں کھینچتے ہیں، آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پیار سے کھینچتے ہیں نا. اب آپ کو اگر میں پسند نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ کھینچو گے سیلفی، مجھے دیکھو گے بھی نہیں کہ چلو مڑا اس کو جانے دو یہ وہ. لیکن جب آتے ہیں تو پسند کرتے ہیں نا، تو دیٹس اٹ. اچھا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، زندگی ہے، چلتی رہتی ہے. کبھی وقت آتا ہے شادی کا تو مانگنے جائیں گے بہو کا ہاتھ، کہیں گے ہمارا جو بندہ ہے وہ 1500 کلو کا ہے، تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ 1500 تو نہیں، 400 کلو کا ہے. ہاں، لیکن شادی کے لیے اب میں جب آپ اگر ضرورت ہے تو ہم مانگ لیتے ہیں. نہیں مانگنا نہیں ہے، وہ اس میں ایک وجہ ہے. اچھا، جن کے ساتھ پہلے ہی میرا مطلب بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. اب ان کو یہ چیز آج کل آپ کو پتہ ہے، لوگ کہہ رہے کچھ بھی کر لو فیمس ہو جاؤ گے. مطلب دیکھ لو نا، ٹک ٹاک دیکھ لو، اسنیک دیکھ لو، یوٹیوب دیکھو، فیس بک دیکھو، اکثر ہم اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں. کچھ کرو لیکن فیمس ہو جاؤ. اب ہمارا کیس جو ہے، خان بابا ہے، ورلڈ اسٹرانگسٹ مین ہے، ورلڈ فیمس، بس نام ہی کافی ہے ہمارا. رشتہ ہمارا آ جائے گا خان بابا. لوگ پھر یہ سوال ہی نہیں ہاں ان کے بیٹیاں، اللہ سب کو عزت دے جتنے ہمارے فیمیلز ہیں. لیکن جب بھی خان بابا کا رشتہ چلا جائے گا نا، انشاءاللہ اتنے رشتے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ریجیکٹ کرتے یا ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن ابھی میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا. مطلب اب بہت میں بیزی ہوتا ہوں، فیملی ایک فل لیکن 50 ہاف ٹائم جاب تو ہے لائف میں، تو جب فری ہو جاؤں گا پھر کریں گے. لیکن رشتہ جب چلا جائے گا نا، خان بابا کا نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. اچھا، یہ روزانہ کی روٹین اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں. میں نے تو بتایا ہے کہ تقریباً 20-25 لیٹر دودھ اور 30-60 انڈے اور اس طرح 15-20 برگر. تو کیا کھاتے ہیں روزانہ؟ وہ ایک بندہ چلا گیا کباب کھانے، اس نے کہا 3 سیر کباب لے کر آؤ، تو اس نے 3 سیر کے اوپر ایک کباب اور رکھ دیا کہ یہ ہماری طرف سے. تو اس نے وہ ایک کباب ہٹایا اور کہا میں کیا تمہیں جانور دکھتا ہوں؟ تو میں بھی تمہیں 15 لیٹر، میں 3-4 لیٹر بس پیتا ہوں. اور یہ گوشت اس طرح کا تھا کیونکہ میرا وجود بڑا ہے تو میں اس کے لیے گوشت ضروری ہے میرے لیے. اب دال ساگ سے تو یہ وجود نہیں بن سکتا نا، تو لازمی بات ہے میں گوشت زیادہ کھاتا ہوں، چکن کھاتا ہوں، برگرز بہت کھاتا ہوں. پہلے یہ چیزیں نہیں کھاتا تھا، لیکن بس ابھی یہاں پر KFC نکلا ہے تو بہت کھاتے ہیں. اچھا، فیملی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ میں خان بابا کا کزن ہوں؟ مطلب باہر میں تو یہ چیزیں بولتے ہیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں بیٹھا ہوں، میری ایک کزن بیٹی تھی کچھ دنوں پہلے، تو انہوں نے ایک ایکٹر کا نام لے لیا میرے سامنے، پاکستانی ایکٹر کا. اب میں 55 ملین فالوورز کا بندہ، پوری دنیا جانتا ہے، اسے صرف پاکستانی لوگ جانتے ہیں. مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا کیا اس ایکٹر کی باتیں کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ لے کر آؤ یہ وہ حیران ہو گئی کہ اب ان کو تو وہی لگتا ہے نا کہ خان بابا بس ہمارا کزن ہے، گھر کی مرغی دال برابر. ہاں نہیں وہ جانتے ہیں نا کہ وہ فیمس ہے یا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن وہ میرے سامنے میں برداشت نہیں کر سکتا. میرے سامنے میرے کچھ فیملی ممبرز کہے کہ وہ فلانا تو اس طرح، فلانا تو اس طرح، تو میں ذرا اس پر پھر غصہ مجھے لازمی چڑھے گا نا. اب تم کسی کی بات کرتے ہو کہ وہ بھی اتنا وہ فیمس ہے یا یہ وہ ہے، لمٹ تک کرو. اب یہ نہیں کہ ہم سے تو زیادہ فیمس نہیں ہے نا، تو وہ چیزیں ذرا پھر ہمیں ٹیکل بھی کرتی ہے.
اور الٹا پھر ہم ریئیکشن بھی دیتے ہیں کہ یار کیا وہ فیمس ہے, پاکستانی ایکٹر ہم سے زیادہ فیمس ہوگا, پوری دنیا الحمدللہ ہمیں جانتی ہے. یہ انڈیا والوں کو تم نیچے اب کمنٹس دیکھو, آج اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیکھو, تو یہ اگر مجھے نہیں جانتے تھے تو یہاں پھر کمنٹس کرتے تھے. یہ بات ہے. خان بابا آپ کے ساتھ تو بہت ساری لڑکیاں آتی ہے, کوئی انٹرویوز کے لیے آتی ہے, کوئی پکچرز بنانے, کوئی سیلفیز, وہ مارٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے. کبھی کسی نے جیب میں لو لیٹر, نمبر, رشتے کا اظہار, ڈائریکٹ شادی پہ کچھ تو ہوا ہوگا؟ ابھی ریسنٹلی لاہور میں ہوا تھا, وہ میرے ساتھ سارا ٹیم تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے تو میں ان کے ساتھ اکیلے میں تو نہیں اس طرح مل سکتا تھا, لیکن بس انہوں نے کان میں مجھے بتا دیا کہ خان میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مجھے ہنسی بھی آئی, میں نے کہا چلو جب میں چور ہو جاؤں گی تو پھر نہیں کرنا چاہوں, کیونکہ وہ بہت ڈفرینس تھا. اب میں بندہ 30 سال کا, وہ میرے خیال سے 19-20 ایئرس کی بندی, زمین اور آسمان کا فرق, مطلب زمین آسمان کا. مطلب میں خود بھی اس طرح شادی اس طرح لڑکی سے کروں گا جو میچور ہو. سنگل کوارے کہیں گے ہم مر جائیں گے سارے, تو وہ مرنا ہی ٹھیک ہوگا ان کے لیے. آج کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل آپ کے ساتھ نام ہوگا, آپ فیم ہوں گے, پیسوں کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت غلط تاثر چلا جائے گا, لیکن جب لوگ مشہور ہوتے ہیں, فیم ہوتا ہے, لیکن اچھی فیم. ایک تو میں آپ کے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں, سارے جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ بے عزتی میں اور فیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم لوگ چیپ وے آف فیم چن لیتے ہیں کبھی کبھار, کبھی کچھ لوگ, لیکن وہ مشہور نہیں ہوتے, سے الٹا بے عزت ہوں گے, بدنامی ہوتی ہے. ہمیں دیکھیں گورنمنٹ آف یوکرین نے مجھے وہ سوینئر دیا ہے ان کا, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, بندہ لے کر آئے گا. تو جب آپ کو گورنمنٹ اور یہ لوگ پہچان لے کہ ہاں یہ بندہ اوتھینٹک ہے, بلو ٹکس لگے ہیں, ویکیپیڈیا میں ہیں, ہر کوئی چینلز میں. اب مجھے دنیا بھر کے بڑے بڑے چینلز دیکھا ہے, اگر میری ویڈیوز اس پر نہ ہوئی, میں چیلنج دیتا ہوں, میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا, میں پاکستان چھوڑ دوں گا. تو یہ کیوں, یہ عزت میں ہم آئے ہیں. اب کچھ لوگ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, نام ہم کبھی بھی نہیں لیں گے, کبھی ان کو لوگ بولتے ہیں, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں, لیکن وہ غلط طریقے سے مشہور ہوئے ہیں. فیمیلز ہیں, میلز ہیں یا شی میلز ہیں, تو وہ غلط طریقے سے مشہور ہوئے ہیں کچھ لوگ. اب جب عزت سے مشہور ہوتے ہیں, ہمارے ہزاروں عورتیں اس طرح ہے پاکستان میں, فیمیلز جو اچھے ٹیلنٹ سے مشہور ہیں, لیکن لاکھوں اس طرح ہے کہ غلط چیزوں سے مشہور ہے. لیکن آپ خود دیکھ لیں, عزت زیادہ کس کی ہے, کس کے فادر مدر فیملی ممبرز پراؤڈ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بھائی یا ہماری بیٹی ہے, بہن ہے. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں, ایک لڑکی تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ ہے, میرے خیال سے ابھی فوت ہوئی ہے, وہ او لیول میں ان کے بڑے گریڈز آئے تھے, ٹاپ کیا تھا بورڈ کو. اچھا ٹاپ کیا تھا, تو یہ پھر میں نے سنا تھا کہ وہ فوت ہوئی. اچھا وہ فوت ہوئی ہے, برین کا مسئلہ تھا, اچھا اس کو برین کا مسئلہ. تو یہ ہم ان پر فخر کرتے ہیں. اب پشاور میں نوشیرہ میں آئی تھنک ایک کمشنر تھی نا جی, مس وزیر آئرن لیڈی, کل میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا میں تو اور نہیں, لیکن میں نے ایک پڑھا تھا نا ان کے بارے میں. تو اس طرح عورتوں پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اس طرح کی عورتیں ہیں, ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اب ٹک ٹاکروں کو دیکھ لیں, کوئی کر سکتا ہے ان پر فخر؟ کوئی بول سکتا ہے کہ یہ بہت اچھی کام کر رہی ہے؟ یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, میں ان ٹک ٹاکر اب اس طرح بھی ہوں گی کہ اسلامک ویڈیوز دے گی, اس طرح بھی دے گی کہ اپنے ہنر, کوکنگ وغیرہ اور سکلز, ڈرائیونگ سکلز کر رہی ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن ہر کوئی اسلام کے اصولوں پر برابر بھی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی اور کو جج کرنے والے کہ تم ٹھیک ہو اور تم غلط ہو, لیکن جو چیز انسانیت نہیں دیتی اس کے خلاف ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو غلطی سے فیم ہونا ہے, شرٹ اتارے, باہر جائے, بائک پر گھومے, ہر چینل آپ کو کوریج دے گا, لیکن جو آپ کی عزت ہوگی وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگی, 2 دن 3 دن 4 دن بعد غائب ساری عمر. نہیں, میں اس پر پھر آپ کو کٹ کروں گا. عزت نہیں ہوتی ان کی, صرف لوگ جان لیں گے, لیکن 2-3 دنوں کے لیے, 2-3 دن بس. اور پھر شاید آپ کسی کے گھر رشتہ لینے جائے, ان کو تو مل جائے گا, آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا. اسی کے ساتھ ہمیں کیوں نہیں ملے گا یار, ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ الحمدللہ ہمیں ہر بار ملتا ہے, ہم نہیں کرتے, لیکن ان کو نہیں ملے گا. کس کا ملے گا؟ بہت ہی ان کی طرح پھر ملے گا. یہ نہیں کہتے یہ رشتے آسمان میں ہوتے ہیں, میں کبھی بھی کسی کو اس چیزوں میں وہ نہیں کرتا, لیکن عزت بھی ایک چیز ہوتی ہے. بس عزت کے دائرے میں کرے, جو بھی کرنا ہے کر. آپ اس ٹک ٹاک پر دیکھیں 20 ملین 15 ملین ٹک ٹاکرز ہو گئے ہیں, لیکن عزت ہے نہیں ہے.
کبھی گریوان میں نیچے دے کہ عزت بن گئی. ان کی عزت ان لوگوں میں ہے جو ان کے جیسے ہیں. ان کے اب ہمارے پیچھے بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں, لیکن کس کے پیچھے؟ افغانستان والے کرتے ہیں, کچھ افغانی. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریئل افغانی نہیں ہوتے, وہ کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے. یہ لکھ لو مجھ سے, یہ جتنا افغانستان کا نام ان لوگوں نے بدنام کیا ہے نا, یہ ان لوگوں نے کیے جو خود بدنام ہے, بے غیرت ہے, بے شرم ہے. ورنہ صحیح افغانی نہیں ہوتے. مجھے کمنٹ کرتے, مجھے بلائے, مجھے انویٹیشن دیتے, میرے ساتھ یہاں پر آتے افغانستان سے. یہاں قسم خدا کی اتنا عزت دار لوگ میں نے یہاں بھی نہیں دیکھے جتنے وہ عزت دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ جتنے آپ دیکھتے ہو نا یہ فیس بک پر, یہ تو سارے خود پتہ نہیں کس کی پیداوار ہے اور اپنے آپ کو افغانی کہتے ہیں. ورنہ یہ سچ میں افغانستان والے ہے بھی نہیں. تو ہمارے پیچھے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ باتیں کریں گے یا انڈیا سے یا امریکہ سے کریں گے تو آبویسلی وہ تو ملکوں کی جیلسی ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ پاکستان سے اتنا ایک بندہ آ جائے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہو جائے, تو وہ تو الگ چیز ہو گیا. میں راستے پر جب آپ جاتے ہو اسٹریٹس پر, ہم جب جاتے ہیں تو جلسہ بن جاتا ہے, جلوس بن جاتا ہے. یہ لوگ جب جاتے ہیں نا بے عزتی بدنامی ہوتی ہے. بس جو کچھ بھی کرے اپنا, اپنے خاندان کا, اپنے پیاروں کا, اپنے گھر والوں کا اور اس وطن کا نام روشن کرے. پاکستان ہمیشہ قائم آباد رہے. پاکستان زندہ باد. والسلام. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.